نمبر 115، قیامت کی 115ویں علامت یہ ہے کھلم کھلا زنا کیا جائے گا، زنا بہت عام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تفنا ہذہ الامت، یہ امت فنا نہیں ہوگی، حتی یقوم الرجل الی المرأۃ، ایک شخص ایک عورت کو لے کر آئے گا، فیفترشھا فی الطریق، اور راستے میں سب کے سامنے بدکاری کرے گا، فیکون خیارہم یومئذ من یقول، اس وقت سب سے بہتر آدمی وہ ہوگا جو اس سے یہ کہے گا لو رأیتھا وراء ھذا الحائط، کہ اگر آپ نے یہ زنا کرنا ہے تو کم از کم اس دیوار کے پیچھے یہ کام کر دو۔ یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا اتنا پھیل جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، ایک آدمی ایک عورت سے زنا کرے گا راستے کے درمیان، کوئی اس کو منع نہیں کرے گا، سب سے اس دور کا بہتر آدمی وہ صرف اتنا جملہ کہے گا کہ زنا کرنا ہے دیوار کے پیچھے کر دو، یعنی وہ بھی یہ نہیں کرے گا کہ یہ گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، صرف اتنا کہے گا کہ جانوروں کی طرح راستے میں نہ ملو، صرف دیوار کے پیچھے مل جاؤ۔ تو اس روایت میں اشارہ ہے بدکاری، فحاشی اور یعنی بڑھ جائے گی۔ یہ موقع اور یہ نوبت تو ابھی نہیں آئی کہ معاذ اللہ کہ سڑکوں پر زنا ہو رہا ہو، لیکن قریب قریب معاشرہ ہو چکا ہے۔ آج اگر پارکوں میں جائیں تو وہاں کیا ہو رہا ہے، آج اگر انسان کلبوں میں جاتا ہے وہاں زنا عام ہو چکا ہے، ایسی گاڑیاں موجود جن کے شیشوں کو سیاہ کر کے وہاں بدکاریاں ہو رہی۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو سڑک پہ آج بھی زنا ہو رہا ہے، لیکن صرف اتنی بات ہے سڑک پہ نمودار نہیں ہے، سواری کے اندر ہے، تو گویا فی الطریق کی بات، راستے کی بات اب بھی پوری ہو رہی، یعنی زنا بڑھتا جا رہا ہے اور کوئی منع نہیں کر رہا، جو منع کر رہا ہے وہ صرف اتنا کہتا ہے گناہ کرنا ہے ذرا سا دیوار کے پیچھے کر دو۔ اس سے اندازہ لگایا جائے کہ فحاشی عریانی اور زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ زنا وہ گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص زنا کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور سائبان کی طرح اس کے سر پر ہوتا ہے، زنا کے وقت دل میں ایمان باقی نہیں رہتا۔ خدا نہ کرے اگر اس حال میں موت آ گئی تو شاید ایسا آدمی کہیں ایمان سے تو محروم ہو جائے گا کہ دل میں ایمان ہی موجود نہیں ہوگا۔ زنا کے صرف اخروی نقصانات نہیں ہیں کہ زنا کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ زنا وہ گناہ ہے، قرآن کریم نے صرف یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، قرآن نے کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قرآن یہ نہیں کہتا زنا نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہو کان فاحشہ، یقیناً یہ بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور نہایت برا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا کہ تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرنا جس سے تمہارے والد نے کیا، یعنی سوتیلی ماں سے۔ جاہلیت میں لوگ سوتیلی ماں سے نکاح کرتے تھے، زنا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یقیناً بے حیائی کا کام ہے، وَمَقْتًا، اللہ کی ناراضگی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، نہایت برا راستہ۔ یعنی یہ عقل کے اعتبار سے بھی قبیح ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی قبیح ہے، عرف کے اعتبار سے بھی قبیح ہے۔ اس لیے قرآن نے 3 لفظ لائے۔ فاحشہ میں مراد یہ ہے کہ یہ گناہ عقل کے اعتبار سے بھی قبیح ہے، بے حیائی کا کام ہے۔ مقتن، یہ گناہ اللہ کی ناراضگی ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی قبیح ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے، انسان بچے۔ دیکھیں انسان دنیا میں جو احسان کرتا ہے اس کو ناراض نہیں کرتا، جس نے احسان کیا اس کا خیال کرتا ہے میرا محسن ہے۔ سب سے زیادہ احسانات اللہ نے بندے پر کی، تو انسان یہ کوشش رکھے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ فیکٹری کے مینیجر کو ناراض نہیں کرتا، کہیں نکال دے گا 15,000 کی تنخواہ رک جائے گی، خالق کائنات کو راضی کرتا ہے، ناراض کرتا ہے جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخون تک ہر چیز کا مالک ہے، جو ناراضگی پر آ کر کسی ایک چیز کو سلب کر دے
تو ساری دنیا اس کو لوٹا نہیں سکتی۔ فیکٹری کا مالک نکالے گا، خدا آنکھوں کی بینائی لے دے کون لوٹائے گا؟ وہ رب زبان کی گویائی چھین لے کون عطا کرے گا؟ وہ رب آنکھوں کی شنوائی چھین لے کون دے گا؟ وہ خدا معدے سے ہضم کرنے کی طاقت لے لے کون طاقت دے گا؟ وہ رب فالج کی بیماری لا کر چلنے پھرنے کی طاقت سلب کر دے کون طاقت ڈالے گا؟ وہ خدا دانتوں کی نعمت لے لے کون ہے پھر جو دانتوں میں وہ قوت اور وہ طاقت ڈال دے گا؟ یہ سب نعمتیں اللہ نے عطا کی، اس لیے انسان زنا سے بچے، اس میں اللہ ناراض ہوتا۔ وساء سبیلا، اور یہ نہایت برا راستہ ہے۔ تو گویا 115ویں علامت کہ زنا عام ہوگا۔ زنا کا دنیاوی نقصان کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ زنا کرنے والے کے مال سے برکت چھین لیتا ہے۔ زانی کے مال میں برکت نہیں ہوتی، آئے دن اس کو نقصان ہوتا ہے، آئے دن خسارہ ہوتا ہے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام نتیجے تک نہیں پہنچتا، جس کاروبار کو شروع کرتا ہے اس کاروبار میں اسے خسارہ ہوتا ہے، مال کے اعتبار سے نقصان ہوگا۔ نمبر 2، اللہ چہرے کی رونق چھین لے گا۔ زانی کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی ہوتی، جب دل سیاہ ہوتا ہے، باطن سیاہ ہوتا ہے تو ظاہر بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اولاد اور بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، اس لیے زانی کے بچے نافرمان ہوتے ہیں، بیوی بد اخلاق ہو جاتی ہے۔ عفت اور پاک دامنی میں زندگی گزارنے والے کو اللہ گھر کا سکون دیتا ہے۔ چوتھا نقصان، زانی کو گھر کا سکون نہیں ملتا، جب گھر میں داخل ہوتے جھگڑا ہوتا ہے، کبھی بیوی کے ساتھ، کبھی بیٹوں کے ساتھ، کبھی بیٹیوں کے ساتھ۔ گھر جو سکون کے لیے بنایا تھا، بیوی جو راحت کا ذریعہ تھی، وہی فساد اور فتنے جھگڑے کا ذریعہ ہو جاتا۔ گھر کی زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ ایک نقصان اللہ یہ دیتا ہے، رزق کی برکت اللہ چھین لیتا ہے۔ ایک نقصان، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، زانی نت نئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی بیماریاں جن کا نام آبا و اجداد نے سنا بھی نہیں تھا، آج ایڈز کی بیماری ہے۔ یہ بیماری بدکاری سے، لواطت سے، ہم جنس پرستی سے، زنا سے بڑھتی۔ اس لیے زانی کو دیکھو گے اس میں بیماریاں شروع ہو جائیں، جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جوانی میں بڑھاپے کے آثار سامنے آ جاتا ہے۔ جوان ہے، 30-35 سال کا، جسم میں طاقت نہیں ہے، وزن نہیں اٹھا سکتا، سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے سانس پھول جاتا ہے، چہرے کے ارد گرد سیاہی چھا جاتی ہے، کوئی بات کرتا ہے جواب نہیں دے پاتا ہے، جسم کی طاقت ختم ہو گئی، تو بڑھاپے کے آثار جوانی میں ظاہر ہو جائیں گے۔ بیوی کا حق ادا نہیں کر سکے گا، سکون وہاں سے اس کا ختم ہو جائے گا۔ اولادیں پیدا تو ہوں گی لیکن اولادیں بھینگی ہے، کسی کا ہاتھ ٹیڑھا، کوئی چلنے کے قابل نہیں، کسی کی بینائی کمزور، کسی کی شنوائی ٹھیک نہیں۔ رب کو ناراض کر کے بھی کوئی سکون پا سکتا ہے؟ خالق کائنات کے احکام کو توڑ کر بھی کوئی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہے؟ انسان بھی کتنا نادان ہے، وہ کہتا ہے گناہ کر دوں گا، بس دیکھنے والا کوئی نہیں۔ سارے سے چھپ کر گناہ کیا، رب کے تو سامنے ہے۔ اللہ رب العزت تو وہ ہے جو انسان کے سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا کبھی گناہ نہ کرنا، اگر تو بند چٹان کے اندر بھی گناہ کرے گا، وہاں بھی تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، پیارے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، نیکی کا عمل ہوگا، برائی کا ہوگا، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، آسمانوں میں ہو، او فی الارض، زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، تیرا رب قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا۔ ہر عمل قیامت کے دن انسان کے سامنے آئے گا۔ جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وہ کہے گا کہ میرے نامہ اعمال نے تو میرا کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے ہلاکت ہمارے لیے، اس نامہ اعمال نے لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑا، نہ کسی بڑے گناہ کو چھوڑا، اس میں تو ہر گناہ موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر انسان اپنے ہر عمل کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتا، تیرا رب کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتا، ہر انسان اپنے گناہ کو اپنے سامنے پائے گا۔
قرآن کریم میں جب انسان کے گناہ انسان کے سامنے ہوں گے تو انسان ہی اپنے ہلاکت کو پکارے گا کہ آج تو میرے نامہ اعمال نے میرے سب گناہوں کو میرے سامنے کر دیا، میری دولت، میرا پیسہ، میرا مال کوئی مجھے کام نہ آیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش کہ میں نہ جانتا کہ حساب و کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش آج میرے اوپر موت آ جائے جو میرے لیے فیصلہ کر دے، ما اغنا عنی مالیہ، نہیں کام آیا مجھے میرا مال، نہیں کام آیا مجھے میرا مال۔ وہاں دولت کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہے، رشوت دے کر اپنے آپ کو چھڑا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما اغنا عنی مالیہ، نہیں کام آئے گا تجھے تیرا مال۔ ہلک عنی سلطانیہ، انسان کہے گا ہلاک ہو گئی میری بادشاہت۔ خذوہ فغلو، پکڑو اسے زنجیروں میں جکڑ دو، ثم الجحیم صلو، اور پھر اسے جہنم کی طرف گھسیٹو، ثم فی سلسلۃ ذرعون ذرعها 70 ذراعا، اسے 70 گز زنجیروں کے اندر جکڑ کر فسلکو، اسے داخل کرو جہنم میں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ انسان تھا جو خالق کائنات پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین پر کھانے کے لیے ابھارتا نہیں تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج کے دن اس کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا۔ ولا طعام الا من غسلین، اسے نہیں کھانا کھلایا جائے گا مگر زخمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ اللہ اسے پلائے گا۔ یہ میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اسے زخمیوں کے اور جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ نکلے گی وہ پیپ اسے پلائی جائے گی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان اگر گناہ میں رہتا ہے تو پھر اس انسان کے لیے آخرت میں تباہی بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو جبرائیل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کو خواب میں آئے۔ خواب میں مختلف لوگ آپ کو دکھائے جو مختلف عذاب میں مبتلا تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ لے کر گئے ایک تندور کے پاس۔ وہ تندور ایسا تھا، اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا، نیچے سے اس کا منہ بڑا کشادہ تھا۔ اس میں لوگ برہنہ مرد، برہنہ عورتیں اس میں تھیں، اور اس کے نیچے آگ لگی ہوئی تھی اور وہ آگ میں جل رہے تھے۔ آگ کے شعلے بلند ہوتے یہ اوپر تک آ جاتے، اور پھر جب آگ کے شعلے کم ہوتے یہ نیچے چلے جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ آپ کی امت میں جو زنا کرنے والا ہوگا یہ اس کے لیے سزا ہے۔ آج دیکھیں دنیا کی ذرا سی آگ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ آگ اگر 10 فٹ دور ہو اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ انسان کہاں برداشت کرے گا؟ انسان تو سورج کی گرمی نہیں برداشت کر سکتا، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو بہرحال زانیوں کے لیے سزا بہت سخت ہے۔ انسان اس گناہ سے خود بھی بچے، نوجوانوں کو بھی بتائے کہ یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض زنا کے گناہ پر ہوتا ہے۔